السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر علی، آپ کے ساتھ، عوام کی بات، عوام کی عدالت میں۔ ناظرین، آج بڑی ہاٹ خبریں ہیں، گرما گرم، وہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، یوں کہہ لیں میں بریک کرنے جا رہا ہوں۔ اور اس میں سب سے پہلے نمبر 1 وہ مولانا فضل الرحمان کے متعلق اور پاکستان پیپلز پارٹی کے صدر آصف زرداری کے درمیان جو خفیہ ملاقاتیں ہوئی تھیں ماضی میں، ان سب کی تفصیلات حقیقت ون ٹی وی نے حاصل کر لی ہے اور آپ کے پہ عیاں کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے فرسٹ تھنگ فرسٹ، مولانا فضل الرحمان کو آصف زرداری صاحب نے پیسے دینے کا وعدہ کیا تھا کہ آپ اسی طرح ہمارے ساتھ چلیں اور پی ڈی ایم کے جلسے جلوس کرتے رہیں، اس حکومت کو گرانے میں ہماری مدد کریں تو میں آپ کو اتنے پیسے دوں گا۔ تو ہوا یہ کہ وہ مکر گئے۔ آصف زرداری صاحب نے کہا کہ آپ نے تو کام کیا ہی نہیں، الٹا سارا کام ہی خراب کر دیا، الٹا ہمارا پی ڈی ایم بھی توڑ کے رکھ دیا، ہمارا سلوک، اتفاق، پیار، محبت جو تھا پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ، اس کا بھی کھانا خراب کر دیا۔ یعنی کہ وہ سارا بلیم یا الزام جو ہے مولانا فضل الرحمان پہ رکھتے ہیں، اور نہ صرف وہ بلیم ان کے اوپر رکھ رہے ہیں بلکہ وہ ان کو پیسے دینے سے مکر گئے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی پیسے جیسے نہیں مل رہے۔ اب ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ جب ان سے یہ سوال کیا گیا مولانا فضل الرحمان صاحب سے کہ مولانا صاحب آپ یہ بتائیں کہ بلاول بھٹو صاحب امریکہ کیوں گئے ہیں، تو کہتے ہیں وہ مجھ سے پوچھ کے گئے۔ اگر وہ مجھ سے پوچھ کے جاتا تو میں ان کو بتاتا کہ وہاں کرنا کیا ہے جا کے۔ تو ناظرین، اس بات سے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کافی ایکسپیرینس ہے ان باتوں میں کہ کہاں جا کے کس سے کیا بات کرنی ہے اور کیا کام نکلوانا ہے۔ اور پیسے لے کے یہ پی ڈی ایم کے تمام جو جلسے جلوس کروا رہے تھے، اور جب انہوں نے پیسے دینے سے انکار کیا ہے آصف زرداری صاحب نے، تو انہوں نے بیان دے دیا ادھر سے کہ جی ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی کو پی ڈی ایم سے نکال دیا ہے، اب پی ڈی ایم کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں، اگر یہ دوبارہ آنے کی کوشش بھی کریں گے تو ہم ان کو پی ڈی ایم کا حصہ نہیں بنائیں گے۔ تو ناظرین، یہ تو تھی ایک بات۔ اب خبر نمبر 2 وہ یہ کہ امیر جماعت، امیر مقام سوات کے جناب، انہوں نے انتہائی بڑے راز سے پردہ اٹھا دیا۔ وہ پاکستان مسلم لیگ کے بہت بڑے حامی بھی ہیں اور رہے بھی ہیں، مگر وہ غصے میں جب آئے تو انہوں نے ہر چیز جو ہے نا اس کو زبردست کر دیا۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ناظرین، جب ان سے ہم نے سوال کیا کہ یہ آپ کیوں کہہ رہے ہیں بار بار کہ سوات نواز شریف کڈنی ہاسپٹل سوات کا نام کیوں کہہ رہے ہیں چینج کرنے کا، تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا ان کی باپ کی ملکیت تھی؟ کیا نواز شریف صاحب نے اپنی جیب سے پیسے خرچ کے یہ ہاسپٹل بنایا؟ کیا نواز شریف صاحب کے والد صاحب نے، یاسین صاحب نے یہ بنوایا پیسے خرچ کے؟ کیا نواز شریف کی فیملی نے پیسے خرچے ہیں اس کے اوپر؟ یہ تو کیا حکومت پاکستان کے خزانے سے پیسے لگے ہیں اس ہاسپٹل کے اوپر؟ یہ تو کہتا ہے لوکل لوگوں نے اور تمام جو صاحب استطاعت لوگ تھے انہوں نے چندہ دیا، ڈونیشنز دیں، تب یہ ہاسپٹل بنا تھا۔ اس کے اوپر تو کسی کے نام کی تختی نہیں ہونی چاہیے اصولاً۔ بات کسی حد تک درست بھی ہے، مگر ناظرین، پاکستان کا یہ اصول رہا ہے، یا پاکستان میں تو یہ حالات پچھلے 70-73 سال سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ جو کوئی بھی حکومت برسر اقتدار ہوتی ہے، کوئی بھی پروجیکٹ شروع کرتی ہے، اب بھی وہ پروجیکٹ کمپلیٹ نہیں ہوتا، تو اگر ان کی حکومت ختم ہو جائے تو نئی حکومت جب آتی ہے تو وہ اپنے نام کی تختیاں لگوا لیتی ہے، پرانی تختیاں ریموو کروا کے اپنے نام کر لیتے ہیں وہ پروجیکٹس، اپنے ناموں کے ساتھ منسوب کر لیتے ہیں ہر چیز کو، خواہ وہ پچھلی جماعت یا اس سے پچھلی پارٹی نے ان چیزوں کی بنیاد رکھی ہو یا ان پروجیکٹس کا افتتاح کیا ہو۔ تو یہ تو ناظرین 73 سال سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں، اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے۔ مگر نواز شریف کڈنی ہسپتال سوات جو ہے، اب اس کا نام تو چینج ہونے جا رہا ہے، اور اس کی وجہ یا بنیاد بھی ہم نے آپ کو بتا دی۔ اب آتے ہیں تیسری اور سب سے بڑی اہم ترین خبر کی طرف، اور وہ یہ کہ رابعہ فاروقی، مس رابعہ فاروقی صاحبہ نے پنجاب اسمبلی میں قرارداد پیش کر دی ہے میاں شہباز شریف کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کے متعلق۔ جی جناب، انہوں نے دیکھیں، شہباز شریف ایم این اے ہیں، ممبر آف نیشنل اسمبلی ہیں، اور ان کی قرارداد پیش ہو رہی ہے پنجاب اسمبلی میں، اور قرارداد پیش کون کر رہا ہے؟ یہ مسلم لیگ نون کی رہنما مس رابعہ فاروقی صاحبہ نے، مس رابعہ فاروقی صاحبہ کر رہی ہیں ان کی قرارداد پیش، اور صوبائی اسمبلی میں کر رہی ہیں۔ اٹ ڈزنٹ میک نو سینس ایٹ آل۔ دیکھیں جناب، وہ یہ کہ آپ اس کو قرارداد اگر پیش کرنی ہے تو آپ قومی اسمبلی میں کریں، نیشنل اسمبلی میں۔ اور دوسری بات کہ اس قرارداد ہے کیا تھی یا اس کی وجہ کیا تھی؟ کہنے لگے کہ جب بھی میاں صاحب جاتے ہیں ادھر ایف آئی اے میں اپنے سوالات کے جواب دینے کے لیے، یا ان کی جو انویسٹیگیشن تحقیقات ہو رہی ہے منی لانڈرنگ کے کیسز کے متعلق، تو وہاں تو ان کے ساتھ انتہائی سخت ناروا سلوک
اختیار کیا جاتا ہے، یعنی کہ ان کے ساتھ سختی برتی جاتی ہے، ان کا لہجہ بڑا سخت ہوتا ہے۔ تو ناظرین، آپ کو کہتے ہیں نا کہ یاد ہو کہ نہ یاد ہو، ہمیں یاد ہے ذرا کہ جب ان کی دور حکومت تھی تو کسی بھی تھانے میں جاتا تھا کوئی بھی مدعی اپنی رپورٹ کروانے کے لیے، ایک مظلوم انسان، تو وہاں پہ تو جوتوں سے چھتر جس کو کہتے ہیں بات شروع ہوتی تھی اور تھپڑوں میں بات اینڈ ہوتی تھی مظلوم انسانوں کی ان کے دور حکومت میں۔ تو اب یہی لوگ ہیں، وہ شکوہ کہہ لیں یا کہہ لیں شکایت، جس کو قرارداد کا نام دیا گیا ہے، وہ قومی اسمبلی کی بجائے پنجاب اسمبلی میں پیش کی گئی ہے ناظرین۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ وہی لوگ ہیں، دیکھیں جو غلط کرے گا ہم اس کو پکڑیں گے، خواہ اس کا تعلق کسی بھی جماعت کے ساتھ ہو، کسی بھی پارٹی کے ساتھ، خواہ وہ عام سولین ہے، کوئی بھی بندہ جو غلط کرے گا وہ پکڑا جائے گا اور اس کو ہم عوام کی عدالت میں پیش کر دیں گے، پھر عوام فیصلہ کرے گی اس کے متعلق کہ اس کا کیا کرنا ہے یا اس کو کیسے لے کے چلنا ہے اس کیس کو۔ جی ناظرین، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے 17 جون 2014 کو ماڈل ٹاؤن ثانیہ، جہاں پہ 15 معصوم لوگوں کو سیدھی گولیاں مار کے شہید کیا تھا اور 100 سے زیادہ لوگوں کو انہوں نے زخمی کیا تھا۔ کیوں؟ اس کے پیچھے ان کی اپنے مفادات ہیں، ذاتی مفادات۔ مولانا طاہر القادری صاحب کینیڈا سے تشریف لا رہے تھے 23 جون کو 2014 کو، انہوں نے 6 دن پہلے ہی کارروائی کی کہ یہ لوگ دھرنا نہ دیں اسلام آباد میں پی ٹی آئی کے ساتھ مل کے، کیونکہ پرائم منسٹر نواز شریف صاحب تھے مسلم لیگ نون کے، اور اب ان کا بھائی چھوٹا شہباز شریف، وہ چیف منسٹر تھے، وزیر اعلیٰ پنجاب تھے، اور انہی کا ہی پاکستان مسلم لیگ کے ہی اٹس ویری سیڈ، یہ بہت ہی ایک دکھ والی اور دل دہلا دینے والی بات ہے۔ ان کا جو وزیر قانون تھا وہ رانا ثناء اللہ تھا، پرائم منسٹر نواز شریف، وزیر والا پنجاب شہباز شریف، وزیر قانون رانا ثناء اللہ، اور یہ تینوں بندے انکاری ہوئے، مکر گئے تھے۔ انہوں نے کہا جی ہمیں تو پتہ ہی نہ، ہم نے آرڈر دیے اس چیز کے متعلق اور نہ ہمیں تو یہ پتہ ہی نہیں چلا۔ اسپیشلی ویری نیکسٹ ڈے میاں شہباز شریف صاحب نے کیا اسٹیٹمنٹ دی، کہتے جی مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا، مجھے تو بریفنگ ہی نہیں دی گئی، یہ کیا آپریشن ہوا، کب ہوا، مجھے تو بعد میں پتہ چلا جب سب کچھ ہو گیا تھا۔ اور انہوں نے کیا کیا جی، رانا ثناء اللہ کو ہٹا دیا وزیر قانون والی جاب سے، اور ٹھیک 9 مہینے بعد دوبارہ ان کو جاب پہ واپس لے۔ کس قسم کا یہ نان سینس ہے؟ اور یہی یہ وہی لوگ ہیں کہ جو اب یہ قرارداد، اس قسم کی قرارداد پیش کرنے جا رہے ہیں۔ پہلے صوبائی اسمبلی میں کی ہے، اب یہ قومی اسمبلی میں کریں گے ناظرین۔ حالانکہ یہی لوگ جب جاتے ہیں ایف آئی اے میں یا نیب میں، اپنی جو تحقیقات کے سلسلے میں ان کے انٹرویوز ہوتے ہیں یا وہاں پہ جا کے سوالات کے جواب دینے ہوتے ہیں، تو ان سے پانی بھی پوچھا جاتا ہے، ٹھنڈا بھی پوچھا جاتا ہے، کھانے کا ٹائم ہو کھانا پوچھا جاتا ہے، اور کرسی چیئر دی جاتی ہے اور اچھی کمفرٹیبل جگہ پہ ان کو بٹھا کے ان سے سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ مگر یہ جو بھی ان سے سوال پوچھا جاتا ہے یہ اس کا الٹا جواب دیتے ہیں۔ تو آخر انہوں نے اپنی آواز تو تھوڑی ریز کرنی ہے نا، تھوڑا بڑھانا ہی ہے اس کا والیوم، کہ بھئی شاید اگر آپ کو ہماری بات نہیں سمجھ آ رہی کہ ہم آپ سے کیا سوال پوچھ رہے ہیں، تو تھوڑا اس کو آواز بڑھا کے شاؤٹنگ کرتے ہیں، یہی ہے نا۔ مگر ہم نے ان کی تمام کرتوتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی ہیں، عوام کے سامنے، عوام کی عدالت میں، عوام کے پاس۔ تو ناظرین، اب آپ ہی فیصلہ کر کے بتائیں، یا آپ اپنے کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا کہ یعنی کہ میں نے ڈاکٹر علی نے آپ کے سامنے جو سارے حالات و واقعات رکھے ہیں، ان کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا یہ سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے؟ اگر ٹھیک ہو رہا وہ بھی بتائیں، اگر جو یہ سب کچھ نہیں ٹھیک ہو رہا تو بھی بتائیں۔ اس کے ساتھ مجھے اجازت دیں، میں ہوں ڈاکٹر علی، آپ کے ساتھ، عوام کے ساتھ، عوام کی عدالت میں۔ ہم کبھی کسی کی سائڈ نہیں لیں گے، خواہ کوئی بھی پارٹی کا، کسی بھی پارٹی کا بندہ ہوگا جو غلط کرے گا اس کو پکڑ کے عوام کی عدالت میں پیش کریں گے، چاہے وہ سولین ہے، چاہے وہ گورنمنٹ آفیسر ہے، چاہے وہ خواہ کسی بھی عہدے پہ فائز ہے۔ پاکستان آئندہ باد، پاکستان کی افواج اور ISI زندہ باد۔